السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کے یہاں اطاعت رسول اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم الگ الگ تصور کیا جاتا ہے، حالانکہ محبت رسول اطاعت رسول پر موقوف ہے۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں اور اس کی زندگی میں اطاعت رسول نہیں ہے تو اس کا دعویٰ فضول ہے، باطل ہے، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث دونوں کو ملا کر اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں ہی چیزیں ایک نظر آتی ہیں۔ یعنی محبت رسول کو لازم قرار دیا گیا ہے اطاعت رسول پر، یا محبت رسول موقوف ہے اطاعت رسول پر۔ ہمارے خاص کر ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ پائی جاتی ہے جو محبت رسول کے نام پر بہت زیادہ خرافات اور رسومات اور غیر شرعی امور کا ارتکاب کرتے ہیں اور عاشقان رسول خود کو ظاہر کرتے ہیں، حالانکہ دیکھا جائے ان کی زندگی کو ظاہری طور پر اور باطنی طور پر تو وہ سنت سے کوسوں دور ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے پر داڑھی کی سنت نہیں ہوتی، چہرہ جو ہے ان کا اسلامی نہیں ہوتا، اور وضع قطع ان کی اسلامی نہیں ہوتی، لباس ان کا اسلامی نہیں ہوتا۔ ان کی زندگیوں میں وہ چیزیں جو دین کے لیے لازم اور ضروری ہیں وہ چیزیں، ان چیزوں کا پاس اور لحاظ ان کی زندگی میں نہیں ہوتا۔ جیسے کہ دعویٰ کیا جاتا ہے، قوالی ہم سنا کرتے تھے بچپن میں کہ نمازوں سے جنت نہیں ملنے والی۔ یہ جملہ اتنا جہالت پر مبنی ہے کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ایک دیندار سوچ رکھنے والے، قرآن اور حدیث کا علم رکھنے والے کسی بھی انسان سے اس طرح کے الفاظ کا صدور نہیں ہو سکتا کہ نمازوں سے جنت نہیں ملنے والی۔ بھائی نماز پڑھے گا تبھی تو محبت رسول کا دعویٰ سچا ثابت ہوگا، اگر نماز ہی نہیں پڑھو گے تو پھر محبت رسول کا دعویٰ کیسے سچا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ سے محبت کا دعویٰ کرنا، آپ سے عقیدت رکھنا ہی اس بات پر موقوف ہے کہ جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، آپ نے جو پیغامات ہمیں دیے ہیں اللہ کی طرف سے، ان چیزوں کو ہم دل سے ایکسیپٹ کریں، دل سے مانیں اور ان پر عمل بھی کریں۔ اگر آپ مان نہیں رہے بات کو تو پھر آپ کا دعویٰ محبت کا جھوٹا ہے۔ نماز جو ہے امت پر فرض ہے، اللہ نے فرض فرمائی ہے، اور اس کی فرضیت کو لانے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور بتانے والے وہی ہیں کہ اللہ نے 5 وقت کی نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ اور اگر ہم نمازوں کو ضروری نہیں سمجھتے ہیں محبت رسول کے لیے تو یہ جہالت ہے، سراسر جہالت ہے۔ اطاعت رسول ہوگی تبھی محبت رسول کا دعویٰ سچا ثابت ہوتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کروں گا اور ایک قرآن کی آیت پیش کروں گا، دونوں کو ملا کر کے اگر دیکھیں گے آپ تو یہ میری بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر 5ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، یعنی ان کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے اپنا انعام نازل فرمایا۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اور یہ بہترین رفاقت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی صحبت کے لیے لازم قرار دے دیا اطاعت رسول کو، نبی کی صحبت کے لیے لازم قرار دے دیا اطاعت رسول کو۔ اگر اطاعت رسول نہیں ہے تو پھر نیک لوگوں کی، انبیاء کی، شہداء کی معیت آخرت میں نصیب نہیں ہو سکتی۔ اچھا، یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی ہے؟ ایک انصاری صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نہایت غمگین، حزن و ملال کے آثار ان کے چہرے پر نمایاں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے، کیوں غمگین نظر آتے ہو، کس چیز نے تمہیں پریشان کیا ہے؟ تو ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی تو ہماری یہ حالت ہے کہ ہمارے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، آپ کو دیکھنے کی تمنا ہوتی ہے، تو ہم گھر سے چلے آتے ہیں، آپ کی محفل میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، آپ سے استفادہ کر لیتے ہیں، ہمارے دل کو سکون مل جاتا ہے، ہمارا پریشان مضطرب دل جو ہے سکون حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن آخرت میں آپ تو نبیوں کے سردار ہیں، آپ تو نبیوں کے ساتھ ہوں گے، آپ کا مقام اور مرتبہ تو نہایت بلند ہوگا، ہماری کیا اوقات کہ ہم آپ کا ساتھ جو ہے حاصل کر سکیں، آپ کی معیت ہمیں نصیب ہو سکے۔ اگر ہمارے دل میں خواہش اور تمنا ہوئی تو ہم آپ کو کیسے دیکھیں گے، آپ کا دیدار ہم کیسے کریں گے؟ بھائی اسی ٹینشن میں، اسی جو ہے پریشانی میں میرا دل جو ہے بہت زیادہ غمگین ہے، پریشان ہے، مضطرب ہے، بے چین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات انہوں نے ارشاد فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی کہ جس کی زندگی میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی میدان محشر میں اٹھائے گا اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب فرمائے گا۔ یہ تو آیت کریمہ ہو گئی۔ اب حدیث کو سنتے ہیں۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المرء مع من احبا، انسان قیامت کے روز اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے حجرے کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک صحابی راستے میں ملے اور رسول اللہ سے سوال کیا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے کیا تیار کر رکھا ہے قیامت کے لیے؟ تو ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس نماز روزے تو زیادہ نہیں ہیں، اعمال کا ذخیرہ زیادہ نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میرے پاس اللہ رسول کی محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، جس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہوگی اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ اس کا حشر فرمائے گا، یعنی جس کے دل میں جس کی محبت اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ اس کا حشر فرما دے گا۔ اب حدیث کو اور آیت کریمہ کو آپ جوڑ کر دیکھیں تو پتہ یہ چلے گا کہ محبت رسول کے لیے اطاعت رسول جو ہے ضروری ہے۔ قرآن کریم کی آیت بتلا رہی ہے معیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول کے لیے اطاعت رسول ضروری ہے، اور حدیث بتلا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے محبت رسول ضروری ہے۔ قرآن نے تو اس بات کو ثابت کیا کہ معیت رسول کے لیے اطاعت رسول ضروری ہے، اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ معیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت رسول ضروری ہے۔ اور حدیث رسول تو ایک طرح سے کہہ لیا جائے کہ قرآن کریم کی تشریح ہوتی ہے، قرآن کریم کی تفسیر ہوتی ہیں۔ آیت قرآنیہ جو ہیں وہ ان کے اندر اجمال ہے اور ان کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اب دونوں کو ملا کر کے اگر دیکھا جائے تو پتہ یہی چلتا ہے کہ محبت رسول کے لیے اطاعت رسول لازم اور ضروری ہے۔ یہ بات ہمارے سادہ لوگ مسلمانوں کے لیے سمجھ میں نہیں آتی۔ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس محبت رسول کا فرضی جھوٹا خالی دعویٰ ہی ہماری نجات کے لیے کافی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ عاشق تو وہ ہوتا ہے جو اپنے محبوب کے طرز زندگی کو، اس کی اداؤں کو اپنا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، آپ کا جو اطوار ہیں، آپ کے جو اخلاق ہیں، آپ کا جو اسوہ ہے، وہ ہماری زندگی میں داخل ہو، تبھی ہماری محبت کا دعویٰ سچا ہو سکتا ہے۔ ہم عمل سے اپنے رسول اللہ کی مخالفت کریں، داڑھی منڈوا کر کے نالیوں میں بہاتے رہیں، ہمارا لباس اسلامی نہ ہو، ہماری زندگیوں میں نمازیں نہ ہوں، سنتوں کا اہتمام نہ ہو، کوئی بھی کام ہم سنت کے مطابق نہ کر رہے ہوں، سارے کام ہمارے سنت کے خلاف ہو رہے ہوں، اور ہماری زبان پر ہو کہ ہم محبت رسول سے سرشار ہیں، ہمارے دل میں محبت رسول ہے، تو یہ دعویٰ ہرگز صحیح نہیں ہو سکتا۔ اطاعت رسول اگر آپ کی زندگی میں ہے، اگرچہ آپ زبان سے بھی اگر نہ کہیں کہ ہم محبت رسول سے جو ہے لبریز ہیں، محبت رسول ہمارے دلوں میں ہے، تب بھی آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں، آپ کے اندر محبت رسول ہے، آپ کے دل میں محبت رسول ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ محبت رسول کے لیے اطاعت رسول لازم اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث کی روشنی میں یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے
کہ جو لوگ جس کی پیروی، جس کی اتباع کرتے ہیں، جس کے طور طریقے کو، جس کی زندگی کو جو ہے اپناتے ہیں، ان کا حشر قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ آج ہم مسلمان اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہماری زندگی میں کتنے اعمال ایسے ہیں جو ہم سنت رسول کے مطابق کرتے ہیں، رسول اللہ کی چاہت اور آپ کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں، اور کتنے عمل ایسے ہیں جو ہم غیروں کے طریقے پر کر رہے ہیں۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو مغربیت کا طوفان ہمارے گھروں میں تیزی کے ساتھ داخل ہو رہا ہے۔ مغربیت کے رنگ میں ہم رنگتے چلے جا رہے ہیں۔ ہماری ہر چیز جو ہے اسلام کی سنت کے خلاف ہو رہی ہے، دین سے دوری ہماری بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ہم یہ امید رکھتے ہیں اور ہمارے دل میں یہ خواہشیں رہتی ہیں اس سب کے باوجود بھی کہ ہمارا حشر جو ہے نیک لوگوں کے ساتھ ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ہمیں نصیب ہو جائے، آخرت میں جام کوثر آپ کے ہاتھوں سے نصیب ہو جائے۔ تو یہ خواہشات جو بڑی ہم نے کر رکھی ہیں اپنے دلوں کے اندر، اس کے لیے کچھ کیا بھی تو ہو۔ محض خواہشیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، زندگی میں عمل بھی ضروری ہے۔ من تشبہ بقوم فہو من، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو قوم جس کی مشابہت اختیار کرتی ہے انہی میں سے ہوتی ہے۔ ہم نے جن لوگوں کی مشابہت کو اختیار کیا ہوا ہے، ظاہر ہم انہی میں سے ہیں۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور ہمارے دعوے کے خلاف سارے امور ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں سراسر غلط ہیں۔ بہرحال یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ہے کہ اگر ہمیں معیت رسول چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم اطاعت رسول کو اپنی زندگی میں داخل کریں، ورنہ اس کے بغیر ہمارے لیے آخرت میں نجات حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔